نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس میں آپ لوگ رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں کہ آپ اس رات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، خیر طلب کرنے والا، کہ اللہ پاک عطا فرمانے والے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو برکت والی سمجھ کر، خیر والی سمجھ کر، اور اس میں عبادت کریں۔ پھر کچھ معمولات ایسے ہیں کہ جو ہمارے مشائخ نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اور وہ جو ہمیں چاہیے کہ ان کا بھی اہتمام کریں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر وہ سارے آ جائیں گے، اور اس جو رات آنے والی ہے، جو منگل کے دن گزرنے کے بعد رات جو آئے گی 14ویں شعبان گزرنے کے بعد، تو اس رات میں بھی کچھ معمولات کر لے انسان۔ تو کچھ دعائیں ہیں جو کہ انسان اس کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو خیر مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، تو اللہ کی ذات سے یقین کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نوازے گا۔ اس کے اندر ایک نقطے کی بات یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر کی راتوں میں بھی وہ شخص خیر سے محروم ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو قاتل ہو، جو مشرک ہو، جو شراب پینے والا ہو، اور جو کینہ پرور انسان ہو، قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو چیزیں نا امور، یہ اصل میں ہمارے دل کی ناپاکی کا ذریعہ ہے۔ دل کے اندر یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو انسان کے دل صاف نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے۔ جب ناپاک ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک ناپاک دل میں کہاں خیر نہ رکھیں گے؟ جبکہ اب ہم ناپاک اور گندے برتن کے اندر پانی نہیں ڈالتے، دودھ نہیں ڈالتے، ہم چیزیں نہیں ڈالتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہاں خیر ڈالیں گے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھے، یہ ساری چیزیں اپنے دل سے نکال دیں، سب کو معاف کر دیں۔ کسی کے ساتھ کوئی کینہ ہے تو اس سے معافی مانگ لے تو ختم کر دیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارے لیے ہر دن شب قدر ہے، اور ہر دن ہمارے لیے شب برات ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے خیر کو بالکل تیار کیا، ہم مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان خاص ایام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس امت کے اوپر خصوصی کرم اور احسان کرتے ہوئے ہمارے لیے مقرر فرمایا نا، اللہ ان سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانے کے والا بنا دے، اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے در سے مانگنے والا بنا دے۔ جب خصوصاً تہجد جو ہے نا، تہجد سب سے قیمتی نماز ہے، کیوں؟ اللہ کے ساتھ مناجات، راز و نیاز کرنے والی قیمتی نماز ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس میں رکھا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کتنا سامان اللہ نے اس تہجد میں رکھا ہے نا، اور وہ تو ہر دن ہی ہوتی ہے نا، ہر دن ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ یوں نہ سمجھے کہ صرف خاص راتوں میں، بلکہ یہ خاص میں تو ان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ یار جو آگے پیچھے نے کم از کم ان ایام سے تو خصوصی فائدہ اٹھا لینا۔ تو ورنہ ہمیں چاہیے کہ اہتمام کریں، ہر ایک کو اپنے مراتب پر رکھ کے خوب اللہ پاک سے مانگے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں کوئی خاص شرائط کی نہیں رکھی ہوئی ہے، کوئی خاص ٹائم نہیں، جب بھی مانگے، جب بھی توبہ کریں، جب بھی معافی مانگے، اللہ موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان ایام کے اندر جو ہے نا چراغاں کرنا، بتیاں جلانا، حلوے بنوانا، چیزیں بنانا، خاص ڈشیں بنا کر ادھر ادھر تقسیم کرنا، فلانا کرنا، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے ہے کہ اللہ پاک کو راضی کریں، جن باتوں سے اللہ ویسی صدقہ کرے، خوب کر کے صدقہ کرے، لیکن کسی چیز کو لازم نہ سمجھے۔ پھر کچھ لوگ ان دنوں کے اندر جو ہے یوں کرتے ہیں کہ خاص کوئی عبادت ہے، 4 رکعت پڑھو، بیچ میں 3 مرتبہ فاتحہ پڑھو، فلانا پڑھو، سب فضول باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ سب اس دن میں پڑھو اور وہ صبح فرض بھی نہ پڑھو۔ یہ بات بہت غلط ہے، وہ غلط سوچیں ہیں، کیونکہ شیطان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جب انسان کسی خیر میں لگے نا، وہ اس کے اندر شر پیدا کرتا ہے تاکہ انسان کسی خیر سے محروم ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر خیر کو حاصل کرنے والا بنائے، اچھے کام کو اختیار کرنے والا بنائے اور سنتوں پر چلنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سنت کے علاوہ کسی کام کی طرف کوئی نہیں دیکھنا، کسی عمل کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ پاک نے جو سنت کے مطابق ہوگا وہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔